جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اور وہ ہے سوچ کے ذریعے علاج۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ شاید آپ کو یہ مضحکہ خیز لگے کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں۔ بالکل، دیکھیں، ہمارے ہاں، ہمارے جسم میں یا ہماری اس پوری سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، ان سبھی لوگوں کو جتنی بیماریاں ہیں یا ہوتی ہیں، یا اس پوری ہماری کائنات میں جتنے امراض ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ سارے امراض کی جو بیس ہے وہ ہر بیماری کا ایک خاص وائرس ہوتا ہے۔ ہر بیماری کا ایک خاص وائرس ہوتا ہے، اور وہ وائرس ظاہری بات ہے ہمارے جسم میں ہی بنتا ہوگا۔ تو کیسے ہم اپنی سوچ کے ذریعے سے اس زہریلے وائرس کو کل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیو ریز پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ایسی مخفی قوت پیدا ہوتی ہے جو کہ بہت ساری بیماریوں کو بھی کل کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور نہ صرف بیماریوں کے وائرسز کو مارنے کی طاقت رکھتی ہے بلکہ ہماری شخصیت کا حقیقی تناظر وہ دکھاتی ہے۔ اور ہماری شخصیت میں ایک لفظ ہے پر اعتماد ہونا۔ ہماری زندگی میں جو ہے نا کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے۔ تو بالکل سیم اسی طریقے سے ہم اپنی سوچ کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ہم پازیٹیو سوچیں گے۔ جب ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمارے جسم جو ہے اس پازیٹیو سوچنے کی وجہ سے ہمارا دماغ پورے وجود کو ایک پازیٹیو پیغام بھیجے گا، اور وہ پازیٹیو پیغام جو ہے وہ پورے جسم میں پازیٹیو ریز کو بنائے گا۔ اور اس چیز کو سائنس بھی مان رہی ہے کہ ہمارے جسم سے ریز نکل رہی ہیں ہر وقت، کبھی پازیٹیو نکل رہی ہیں اور کبھی وہ نیگیٹو نکل رہی ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم پازیٹیو سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، مسکرائیں گے، تو خود بخود ہمارے اندر ہمارا جسم جو ہے وہ ماحول کے اعتبار سے خود بخود ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے۔ اور جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیو ارجا بنتی ہے، ایک روحانی مخفی وائٹل فورس بنتی ہے جو کہ کبھی دوائیوں سے نہیں بن سکتی، جو کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں بک رہی، اور نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کے اور میرے اندر ہے۔ اور جو لوگ اچھا سوچتے ہیں اور جینے کی امنگ رکھتے ہیں تو وہ واقعہ میں جیتے بھی ہیں اور بہت شاندار زندگی گزار کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر پازیٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اب ہم نے پہلے جیسا کہ ذکر کیا کہ بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مہلک امراض ایسے ہیں جن کے سب سے پہلے ہمارے جسم میں وائرس پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جسم میں وائرس پیدا ہوتے ہیں، اور وہ وائرس بھی ایک لطیف برقی پیغامات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کا جو کھیل ہے وہ بھی بالکل لطیف برقی لہریں ہوتی ہیں، اور وہ برقی لہریں جن سے آگے چل کے ٹیلوپیتھی دریافت ہوئی اور ہیپٹنزم کا علم دریافت ہوا، اور یہ علم اپنے اندر بہت بڑی وساطت رکھتا ہے۔ یہ علم، میں کوئی مضحکہ خیز بات نہیں کر رہا آپ سے، یہ حقیقت پہ مبنی علم ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ریز رکھ کے بہت بڑی طاقت کا خزانہ رکھا ہے۔ ہم خود اپنے جسم کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا سکتے ہیں بائی یوزنگ دس فورس، دس وائٹل فورس، اس روحانی انرجی کے ساتھ، اس روحانی ارجا کے ساتھ، اس پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کے ساتھ۔ میں پچھلے دنوں ایک بک سٹڈی کر رہا تھا، اور اس بک کا نام تھا کینسر کو شکست۔ اب عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو کینسر ہے اس کو ایک بہت بڑی بیماری کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ کینسر ایک بہت ہی جو ہے نا جان کش بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے۔ اسی طریقے سے کینسر کو چھوڑ کے ایڈز بھی مہلک مرض ہے، سورائسس بھی مہلک مرض ہے، اور سائیکوسس بھی مہلک مرض ہے۔ فالج لقوا بیماری کوئی بھی ہوتی ہے تو انسان کے لیے اکثر و بیشتر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں 100 انسانوں کے تجربات لکھے تھے۔ کینسر کو شکست بک کے اندر
100 ایسے اس مصنف نے 100 بلکہ اس کے مصنف کو خود کینسر تھا جس نے وہ بک جمع کی ہے۔ اب مزے کی بات دیکھیں، اس نے نہ صرف اپنے تجربات لکھے ہیں بلکہ دنیا میں یا اس ملک میں جتنے بھی اس کینسر جیسے مہلک مرض سے لڑ رہے تھے ان سارے لوگوں کی ہسٹری لی، ان کے کھانے بیٹھنے اٹھنے کے طریقے سب کچھ نوٹ کیے اور ایک کتاب کی شکل میں ان کو ترتیب دے کے ایک مجموعہ بنا دیا اور اس کا نام رکھا کینسر کو شکست۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس مصنف نے، اس کے رائٹر نے جو بات لکھی ہے، وہ ساری بک کا جو مورل ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم کیسے اپنی سوچ کے ذریعے کینسر کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس میں اس نے لکھا کہ میں سب سے پہلے صبح اٹھ کے یوگا کیا کرتا تھا۔ یوگا کیا ہے کہ ناک سے سانس لینا اور ناک سے نکال دینا، ناک سے سانس کھینچنا اور ناک سے ہی سانس کو باہر نکال دینا اور دھیرے دھیرے نکالنا، اور ایک دم تیزی کے سانس کھینچنا اور دھیرے دھیرے نکال دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی زیادہ بنتی ہے۔ اس وقت فضا جو ہوتی ہے، ہماری جو ہوا ہوتی ہے، وہ کثافت سے پاک ہوتی ہے۔ جو صبح کے وقت ہماری جو فضا ہوتی ہے نا، وہ کثافت سے پاک ہو جاتی ہے، شدھ ہو جاتی ہے، مطلب صاف ہو جاتی ہے، اس میں پاپولیشن نہیں ہوتی، آلودگی نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کا گرد و غبار نہیں ہوتا۔ تو اس میں اس نے لکھا کہ سب سے پہلے میں یوگا کیا کرتا تھا، 5 سے 7 بار یوگا کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد معمول کے حساب سے کھاتا تھا اور ناشتہ دبا کے کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے دن بھر کا کام کرتا اور سارا دن میں اپنی سوچ جو ہوتی تھی نا، میری تھنکنگ، اس کو میں ایک جگہ پہ رکھتا کہ مجھے کینسر نہیں ہے، حالانکہ اس کو کینسر تھا۔ وہ سارا دن دل ہی دل میں اپنے دماغ کو ایک پیغام ٹرانسفر کرتا رہتا کہ مجھے کینسر نہیں ہے، مجھے کینسر نہیں ہے، مجھے کینسر نہیں ہے۔ اور رات کو جب اپنے بستر پر لیٹتا تو 10 بار بلند آواز میں کہتا، اتنی آواز میں کہتا کہ اس کی آواز اس کے خود کے کانوں تک پہنچتی۔ تو وہ 10 بار 15 بار خود کہا کرتا تھا کہ مجھے کینسر نہیں ہے، مجھے کینسر نہیں ہے، مجھے کینسر نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ سو جاتا۔ اب کیا ہوتا کہ زبان وہ پیغام دماغ کو بھیجتی اور دماغ اس پیغام کو ریڈ کرتا اور ریڈ کر کے اعصاب اور عضلات کو واپس بھیج دیتا کہ مجھے کینسر نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب اس نے آگے اس کی تفصیل بھی لکھی کہ میں کیسے یہ کہہ کے کیسے ٹھیک ہوا۔ اسے بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ فلاں دن مر جائیں گے، آپ چند دن کے مہمان ہیں، آپ مر جائیں گے، موت آپ کے تعاقب میں ہے، موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص کینسر سے نہیں مرتا۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے لکھوا لیں۔ کوئی بھی شخص کینسر سے نہیں مر سکتا، کوئی بھی شخص ایڈز سے نہیں مر سکتا، کوئی بھی شخص سورائسس سائیکوسس سے نہیں مر سکتا، کوئی بھی شخص فالج، لکوا، ہیپاٹائٹس بی سی، جتنے بھی یہ مہلک امراض ہیں، کوئی بھی مرض کسی بھی شخص کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ بات آپ لکھ لیں۔ آپ کہیں گے بھی وہ کیسے؟ مریں گے تو ہم اپنے وقت متعین پہ، اس سے پہلے نہیں مر سکتے۔ کوئی بھی بیماری کے اندر بیماری کی جرات ہی نہیں ہے کہ آپ کو مار سکے، بیماری نہیں مار سکتی آپ کو۔ ہمارا جو اللہ رب العزت نے وقت متعین کر کے رکھا ہے، ہم اس وقت پہ مریں گے۔ اور یہاں پہ جتنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر حضرات ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ، بلکہ جو بہت اچھے ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے ذمے ان کو اخلاقیات کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، ان کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ مرتے مریض کے بھی سرہانے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں کہتے ہیں وہ یہ؟ حالانکہ مریض کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں ان کو وہ علیحدہ کر کے ان کو سب کچھ بتاتے ہیں وہ کہ اب اس مریض کے اندر بیماری آخری درجے کو پہنچ چکی ہے اور مریض موت کی طرف جا رہا ہے، مریض کا جو کیس ہے وہ موت کی طرف جا رہا ہے، لیکن مریض خود کو وہ کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟
اس کے پیچھے یہی چیز چھپی ہوئی ہے کہ مریض کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو، اس کی سوچ کی دھاروں کا نظریہ مڑے، وہ یو ٹرن لے۔ وہ سوچ رہا ہے نا کہ میں مر جاؤں گا، میرا علاج نہیں ہے، تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچ کے زاویے کی سمت کو دوبارہ تعین کرے اس کا، اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں ڈاکٹر نے تو مجھے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور یہاں پہ میں ایک بڑی زبردست آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہماری شریعت نے کیوں منع فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کوشش کرو کہ کوئی بات نہ کرو، کوشش کرو کہ کوئی بات نہ کرو، خاموش رہو اور خاموش بیٹھ کر کھاؤ، یا اگر تم نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو پھر کوئی اچھی بات کرو، کوئی اچھی بات کرو۔ ایک بہت بڑا مفکر تھا، تو وہ جب کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میری میز کے بالکل سامنے ہر روز تم ایک ایسی فریم لگاؤ اور اس میں ایک ایسی تصویر اس پہ آویزہ کرو جو کہ میرے موڈ کو فریش رکھے، تاکہ میں کھاتے ہوئے میرے اندر پازیٹیوٹی بنے۔ اب ہماری شریعت نے کیوں کہا کہ کھاتے ہوئے نہ بولیں؟ کیونکہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اور اس دوران اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کوئی بات سن کے، یا آپ کسی کی کال آ جاتی ہے وہ سنتے ہیں اور ایک دم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ رطوبتیں بناتے ہیں، جو کہ رطوبتیں بناتے ہیں۔ وہ دماغ جو ہمارا برین ہے وہ اس غصے کی وجہ سے اسی وقت نیگیٹو پیغام بھیجے گا، نیگیٹو ریز بنائے گا، جس سے کیا ہوگا کہ نتنے بھی پھولنے لگ جائیں گے اس بندے کے، اور چہرہ بھی سرخ ہو جائے گا۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ود ان سیکنڈ اس کے چہرے کو سرخ لال کر رہی ہے، اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے ہیں، اور اس کے ابھی تک تو وہ انسان خوبصورت انسان بیٹھا تھا اور ایک دم وہ خون خار وحشی درندہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو گئی، اور اس نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو ریز کی وجہ سے جو انسان کے گلینڈ ہیں جو رطوبتیں خارج کرتے ہیں، وہ ان رطوبتوں میں زہریلا مواد خارج کریں گے، اور وہ زہریلا مواد سلائیوا یعنی تھوک کے ذریعے ہماری خوراک میں ہضم ہو کے اسی کھانے کو بدہضمی، اسی کھانے سے بدہضمی ہو جائے گی۔ اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کیوں خاموش کرایا جاتا ہے؟ تو اس کی اصل جو بیس ہے، جو اس کی اصل وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ کا ہمارے جسم پر اتنا ایفیکٹ ہے۔ وہ ایک ہے نا مشہور حکایت بھی ہے، پتہ نہیں اس کا کس حد تک حقیقت سے تعلق ہے، بہرحال وہ بہت پیاری اور خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے۔ ایک میگزین میں پڑھ رہا تھا، کسی فارن کنٹری کے اندر انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ تجربہ انہوں نے کیا کیا؟ دو تجربات ہوئے۔ ایک وہ تجربہ کہ جس شخص کو پھانسی کی ڈیٹ مقرر کر دی جائے کہ تمہیں فلاں دن پھانسی دے دی جائے گی، اور جب پھانسی کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ڈیلی اس کا وزن نوٹ کرتے ہیں، تو مریض کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ مریض کے اندر موت کے جو اثرات ہیں، وہ جو موت کی منظر کشی ہے، اس سے نیگیٹو انرجی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ نیگیٹو انرجی پورے جسم کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا کر رہی ہے، جس سے عملاً یہ ہو رہا ہے، ہمارے باڈی کے اوپر ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس شخص کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک تجربہ دیکھا گیا کہ کسی شخص کو چیئر کے ساتھ باندھ کے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، اور اسے کہا گیا کہ ابھی تمہیں بلیک کوبرا، بلیک سنیک، اس کے ساتھ ڈھسوا کے، اس کے ساتھ اس کا ڈنگ مروا کے تمہیں مار دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور ایک سرنج لے کے اس کے ہاتھ پہ مارتا ہے، جس سے تھوڑا سا اس کا خون خارج ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ کچھ ہی دیر میں اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب وہ شخص مرتا ہے تو اس کا خون کا سیمپل لے کے، خون کا نمونہ لے کے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے جب معائنہ کیا جاتا ہے
تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خون کے اندر بلیک کوبرا کے وائرسز ملتے ہیں۔ اب بڑی مذائقہ خیز بات ہوگی آپ کے لیے، جی ہاں یہ سچ ہے۔ اب یہ جراثیم اس شخص کے بلڈ میں کہاں سے آئے؟ جب اس شخص نے اس چیز کو سنا کہ ابھی مجھے سانپ کاٹے گا اور میں مر جاؤں گا، تو اس خوف نے، اس نیگیٹو انرجی نے، اس ایٹماسفیئر نے، وہ جو باتیں اس نے سنی، ان کا جسم پر یہ ایفیکٹ ہوا کہ جسم نے اسی وقت ہی وہ بلیک سنیک کے، بلیک کوبرا کے وائرس کو خود کر، وہ گلینڈ نے، وہ جو رطوبتیں پیدا کر رہے ہیں، اسی رطوبت میں وہ زہر پیدا ہو گیا، اور جس زہر سے وہ انسان مر گیا۔ اب آپ کو واضح طور پہ یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری سوچ کا ہماری بیماری کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔